الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا انعام ہم سب پر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کے خزانے کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اس لیے کہ اسی پر دنیا آخرت کی فلاح و بہبودی کا دار و مدار ہے. دنیا آخرت کی کامیابی اسی پر منحصر ہے اور صرف افراد کی زندگی نہیں، انفرادی زندگی نہیں، بلکہ اجتماعی زندگی کی صلاح اور فلاح اسی پر منحصر ہے. ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کی جو سوچ ہے، ایمان کی جو فکریں ہیں، ایمان جو آدمی کا ایک ذہن بناتا ہے، اس کے دل کو ایک جو صحیح رخ دیتا ہے، یہ ہماری صحیح معاشرت، صحیح رہن سہن اس کی بنیاد ہے. سارا دار و مدار اسی پر ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے نفع بخش جو بنیں گے وہ ایمان کی برکت سے بنیں گے، ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ ہمدردی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، اور دین کی بنیاد ہی ایمان ہے. دین کی بنیاد ہی ایمان ہے. آدمی کی جب تک سوچ صحیح نہیں ہوتی، اس کے دل کے جذبات صحیح نہیں ہوتے، اس کے رجحانات صحیح نہیں ہوتے، وہاں تک اس کا ہر عمل بگڑا ہوا رہتا ہے.
وہ ہر ایک کے لیے مضر ہو جائے. اگر سوچ بگڑتی ہے تو گھر والوں کے لیے بھی یہ مضر ہے، محلے والوں کے لیے بھی مضر ہے، اس سے نقصان ہی پہنچے گا. سماج سوسائٹی کے لیے مضر ہے، اس کے ذریعے سے نقصان ہی وجود میں آئے. تو پہلے جس چیز کی ضرورت ہے پوری دنیا کے افراد کو اور سوسائٹیوں کو، ملکوں کو، وہ اسی کی ضرورت ہے کہ سب کی سوچ صحیح بنے. جب سوچ صحیح ہوگی تو یہ انسان جو ہے سب کے لیے نفع بخش بنے گا، اس کے ذریعے سب کو نفع ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کرایا ایک حدیث پاک میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. سبھی محفوظ رہیں گے، لیکن مسلمانوں کا تذکرہ اس لیے خاص طور سے کیا کہ مسلمانوں میں رہتا ہے، اسی سوسائٹی میں رہتا ہے. تو مسلمان کا تعارف بتا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے، اور جس کی شرارتوں سے دوسرے محفوظ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا، نہیں سمجھنا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. یعنی مسلمان کی جو خصوصیات ہیں یہ خصوصیات اس کو حاصل نہیں ہے. وہ ہے کہ اس کو اپنے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یہ بول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معمولی بول نہیں ہے، بڑی ٹینشن پیدا کرنے والا بول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دوستو، ایمان اور اسلام وہ چیز ہے کہ افراد کو بھی افراد کے لیے، سوسائٹیوں کے لیے نفع بخش بن جاتے اس کے ذریعے. ہم مسلمانوں کی زندگیاں دیکھیں جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے، یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر میں جاتے تھے تو مسلمانوں کے گھروں میں اپنی نوجوان بیٹیوں کو جو ہے امانت کے طور پر رکھے جاتے تھے. حالانکہ دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری برادری کے جو دوسرے گھر ہیں اس میں محفوظ نہیں رہے گی ہماری بیٹیاں. ہماری بیٹیوں کی جو حفاظت ہوگی وہ مسلمان کے گھر میں ہوگا. یہ تصور تھا دشمن کا، تجربہ تھا، ان کا تجربہ تھا کہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت ان کے گھروں میں ہوگی، ہمارے بھائیوں کے گھروں میں نہیں ہوگی. اپنے رشتے داروں پر ان کو اطمینان نہیں تھا جتنا کہ مسلمان پر اطمینان تھا. حالانکہ مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے دشمن ہیں. کہ ایمان اور اسلام ہے ہی ایسی چیز. ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ حضرت علی کو امانتیں سپرد کر رہے ہیں کہ
یہ سب کی امانتیں ان کو دے دینا. حالانکہ حضور کے تو یہ جانی دشمن تھے، حضور کے تو جانی دشمن تھے، لیکن پھر بھی امانت اپنی حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں. اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھوا، کہ چاہے ہمارا ان سے جو بھی جھگڑا ہو، یہ اپنے وعدے کے سچے ہیں، یہ اپنی زبان کے سچے ہیں. تو یہ ایمان اور اسلام دوستوں جہاں ہوتا ہے وہاں سلامتی ہوتی ہے، وہاں سلامتی ہوتی ہے. دنیا کے جن ملکوں میں، جن بستیوں میں ایمان سرایت کیا ہے، ایمان چلا ہے، وہاں حالات بدلے ہیں. صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں، مسلمان ہونے سے پہلے ان کی زندگیاں کیا تھی؟ یعنی ایسی جہالت جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جاہلیت الاولیٰ سے تذکرہ کر رہے ہیں. جیسے الجاہلیت الاولیٰ، ایسی جہالت دنیا میں نہیں تھی. ہر ایک دوسرے کا جانی دشمن ہے. طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہی قانون چل رہا ہے جیسا آج دنیا میں چل رہا ہے. جب حق نہیں ہوگا اور باطل ہوگا تو یہی قانون چلے گا. دنیا میں یہی قانون چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کے لیے کوئی قوانین نہیں. سارے قوانین دوسروں کے لیے. تو جہاں باطل ہوتا ہے، جہاں ایمان کے خلاف کی زندگیاں ہوتی ہیں، وہاں یہی سب ہوتا ہے. تو صحابہ کی زندگیاں اسلام سے پہلے یہی تھی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی طرح اس کی تصویر کھینچی ہے، جو نجاشی کے سامنے آپ نے بیان دیا ہے اور اپنے حالات بیان کیے کہ ہم کون تھے، پھر کیا ہوا. اس میں یہی سب چیزوں کا تذکرہ کہ طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم جو ہے گناہوں میں مبتلا تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے. اور دوسری چیزیں بہت سی گرائیں، ظلم و جبروت کی، کہ ہم اس میں پڑے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھیجا جس کے نسب کو، جس کے حسب کو، جس کی شرابت کو ہم خوب جانتے ہیں. اس کی پچھلی زندگی ہمارے سامنے ہے. انہوں نے ہمیں صحیح راہ دکھائی، انہوں نے ہمیں صحیح راہ دکھائی. دوستو وہ جہالتوں میں پڑے تھے، اور جہالت یہاں تک پہنچ گئی کہ جانور کا قصور اور انسان میں جھگڑے ہوئے. ایک اونٹ نے دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اس میں صدیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اس پر جھگڑنا حماقت کی بات ہے. وہ کیا سمجھے، جانور کیا سمجھے. اس پر صدیاں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. اور عورتوں کو تو گویا کہ جانور سمجھا جاتا ہے. یہ انسانوں میں نہیں ہے. انسان تو صرف مرد ہے، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جیسے اور جانور پیدا ہوئے ایسے ہی جانور ہے.
جو اس وقت کے ترقی یافتہ ممالک تھے ان کے اندر بھی یہ تصور تھا، ان کو شک تھا عورت کے بارے میں کہ یہ انسان ہے کہ نہیں، اس کا شک تھا یہ انسان ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن میں بعض ان کی جہالتوں کا تذکرہ ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں اگر بچہ ہے، اگر وہ زندہ نکلا تو سب کھائیں گے، اگر مردہ نکلا تو عورتیں کھائیں گی۔ تو یہ سب بعض جہالتوں کا ان کا تذکرہ کیا قرآن۔ عورتوں پر ظلم تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ عدت کا مسئلہ عورتوں کے لیے جو پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا عورتوں کو، کیا تمہارا یہ حال نہیں تھا کہ جب زمانے جاہلیت میں کہ تمہاری عدت 2 سال ہوتی تھی، 2 سال عدت ہوتی تھی، اور وہ عزت کیسے؟ ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے، سوراخ سے اس کو کھانا دیا جاتا ہے، نہ غسل کرنا ہے، کچھ نہیں، نہ صفائی کرنی ہے۔ یہ حالات تھی۔ اور جب 2 سال کے بعد اگر عورت نکلتی وہاں سے تو اس کے بدن میں اتنی بدبو ہوتی تھی کہ اگر کوئی پرندہ اس کے جسم سے مس کر دیا جائے تو وہ وہیں مر جاتا اس کی بدبو سے۔ یہ حالات تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے۔ کل جو جان کے دشمن تھے، جنگ یرموک کا واقعہ مشہور ہے کہ زخمی پڑے ہیں، ایک صحابی نے سوچا کہ میرے چچا زاد بھائی پڑے ہوں گے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو زخمی ہو کر پڑے تھے۔ انہوں نے جلدی سے پانی نکالا تو قریب میں کسی اور زخمی نے ہی انہوں نے وہاں بھیج دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ، پہلے ہمارے بھائی کو ان کو پانی دو۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے تیسری کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے وہاں لے جاؤ۔ وہاں سے آگ کی آواز سنائی تھی، کرانے کی آواز سنائی تھی۔ وہ وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے کے پاس واپس آئے اپنے چچا زاد کے بھائی کے پاس، ان کی بھی روح نکل چکی۔ یہ وہی ہے جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور اب مرتے وقت بھی اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کر رہے۔ کس چیز نے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کی؟ یہی ایمان کا، آخرت کی استحضار نے، اللہ کے خوف نے، جو ساری چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسان کا ایک صحیح ذہن بناتا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک بچی لائی گئی جو یتیم تھی، تو اس کے جتنے رشتے دار ہیں سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں دو یہ بچی، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تین چار جو ہے خاندان والوں نے مطالبہ کیا حضور سے، کیا رسول اللہ ہمیں دے دو یہ بچی، کیونکہ وہ فضیلت سنی کہ یتیم کی جو پرورش کرے گا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے جو امید ہو۔ تو مغیبات میں، غیب کی باتوں نے، ایمان کی باتوں نے ان کے دلوں کے رخوں کو صحیح کر دیا، ان کے دلوں کو پلٹ دیا۔ اب ایک دوسرے کے ہمدرد بن رہے ہیں، خیر خواہ بن رہے ہیں۔
تو ایمان اور اسلام وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہر ایک کا ہمدرد بنائے گا، ہر ایک کی ہمدردی خیر خواہی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. یہ ایمان کا کمال تھا، ایمانی طاقت کا کمال تھا. بکری کی ایک سیری 7 گھروں میں چکر لگا کر وہی واپس آ رہی ہے جہاں سے نکلی تھی. پہلے گھر والے نے یہ سوچا کہ ہمارا پڑوسی زیادہ محتاج ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، انہوں نے دوسرے گھر پہ بھیج دیا. دوسرے نے یہ سوچا کہ میرا یہ پڑوسی زیادہ محتاج ہے، تو بکری کی وہ سیری 7 گھروں میں چکر لگا کر وہیں واپس آئی، اسی گھر پہ جہاں سے نکلی. یہ ہمدردی ان کے دلوں میں کس نے پیدا کی؟ حالانکہ وہ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب یہ حال ہے. ایمان جو ہے انسان کو ایک مفید عنصر بنا دیتا ہے، ہر ایک کے لیے مفید ہو جاتا ہے. ایمان جس دل میں داخل ہوتا ہے وہ جسم ہر ایک کے لیے مفید بن جاتا ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی قرآن ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر ترجیح دیتے اگرچہ خود تنگی میں ہے، فاقے میں ہے، دوسروں کو ترجیح دیتے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو کھپایا دوسروں کی ہمدردی میں، اپنی جانوں کو کھپایا، اپنے مالوں کو کھپایا، اپنی زندگیاں لٹائی. دوستو یہ بنیادی صفت ہے ایمان کی، جو صرف ہماری ذاتی ضرورت نہیں، پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری دنیا کی ضرورت ہے. کہ دنیا بھی اس کے بغیر سنور نہیں سکتی، دنیا اس کے بغیر نہیں سنور سکتی. جو ملک اپنے آپ کو ترقی یافتہ کیا ہے، جب موقع ملتا ہے ان کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک کا سب کا کھل جاتا ہے. کسی ملک کا مشہور ہے کہ کئی سالوں کے بعد ایک مرتبہ لائٹ گئی، تو اس دن جتنی چوریاں ہوئی ہے لائٹ گئی، اور پھر جو چوریاں اور لوٹ مار ہوئی ہے یہ دوسرے سارے ملکوں کا ریکارڈ توڑ دیا. اور جتنے نعرے ہیں یہ نعرے جو ہے زیادہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں، موقع پر جو ہے یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. موقع پر انسان سب چیزیں بھول جاتا ہے. ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو انسان کو ہر موقع پر صحیح روپ سے چلائے، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، تنہائی میں بھی، علانیہ میں بھی، عبادت میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، ہر موقع پر اس کو صحیح چلائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ قرآن کی آیت اتری. یہ ابتداء اسلام میں جو ہے، جو اس وقت غلام تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، خباب، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مرتبہ گزر رہے تھے، ان کی پٹائی ہو
شرم نہیں آتی کہ اتنا مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو بگاڑا ہے، ان لوگوں نے تو بگاڑا ہے۔ اگر تم کو بہت دم جلدی ہے تو ان کو ہم سے خرید لو، گویا کہ ابھی ہمارے کام کے نہیں ہے، ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اگر تم کو بہت دم جلدی ہے تو آپ ان کو خرید کر آزاد کرو، ان کو خرید لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو خرید کے آزاد کر دیا۔ ان کے ابا ابو بحافر کہنے لگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابوبکر، اگر تمہیں غلام آزاد ہی کرنے ہیں تو مضبوط غلام کو خرید کر آزاد کیا تھا کہ تجھے بعد میں تیرا کچھ تعاون بھی کر سکے۔ یہ کمزوروں کو تو خرید کر آزاد کر رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے لیے آزاد نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں، میں اپنے لیے آزاد نہیں کر رہا ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی کلمے، اسی کلمے۔ دوستو، آج دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے۔ دنیا میں اسباب کی فراوانی خوب ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں فقر کا جو معیار ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ اسباب کی کمی نہیں ہے، اسباب کی کمی نہیں ہے دنیا میں، لیکن دنیا کی اکثریت فقر کا جو معیار ہے، آخری درجہ ہے، اس سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں ہمدردی نہیں ہے۔ اب مالدار خوب مالدار ہو رہے ہیں اور غریب خوب غریب ہو رہا ہے۔ کہ اسباب تو سارے ہیں، اتنے اسباب آج دنیا میں ہیں جتنے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جتنے اسباب آج دنیا میں ہیں، اور یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگوں کے حالات، اسباب کی لائن کے حالات بہت اچھے ہوں گے، زندگی میں فراوانیاں بہت ہوگی۔ آج ہم دیکھیں جو ڈیکوریشن اور جو زینت پہلے سے بادشاہ لوگ جو اپنے گھروں میں کرواتے تھے، آج عام سے عام آدمی اپنے گھروں میں وہ ڈیکوریشن کرواتا ہے جو صرف شاہی گھروں میں ہوتا تھا پہلے۔ آج ہر کس و ناکس کے گھر میں تو فراوانیاں تو بہت ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی، اپنی قوم کی ہمدردی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تقسیم صحیح نہیں ہو رہا۔ ایک طبقہ خوب مالدار ہوتے چلا جائے اور ایک طبقہ غریب ہے، وہ غریب ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کو جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ اسی ایمان کی ضرورت ہے۔
صحابہ کے زمانے میں اتنے اسباب نہیں تھے، لیکن چلتے 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 یہ حالت پیدا ہوئے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والے نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والے نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ پہلے اپنے آپ کو نیچے لائے، حالانکہ یہ شاہی داماد تھے، عبد الملک کے داماد تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے، اور ایک زمانہ ان کا وہ گزرا ہے کہ یہ جن گلیوں سے گزر جاتے تھے، یہ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں پہلے، اور جن گلیوں سے گزر جاتے تھے کئی گھنٹوں خوشبو باقی رہتی تھی ان گلیوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایسی چال دی تھی جس کا نام مشکل العمریہ، عمری چال مشہور تھا۔ مدینے کی کنواری لڑکیاں اس چال کو سیکھتی تھی، اس کو سیکھتی تھی اور اس کی نقل کرتی تھی، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے ناز و نخروں والی چالیں سکھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر وہ چال دی تھی کہ کنواری لڑکیاں اس کو سیکھ کر نقل کرتی تھی، لیکن جس دن عبد الملک جو ہے وہ پریشان تھے کہ اس کو خلیفہ بناؤ میں اپنے پاس، ان کے جو وزیر تھے انہوں نے ان سے مشورہ لیا کہ کیا کروں، ان کے کئی بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو بنا لیں، آپ نے اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں کی، چلتے چلتے آپ بھی ایک نیکی کر جاؤ۔ تو ان کے دل میں بات اتر گئی، بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ایک ڈبہ منگوایا اور اس میں، اور اس راز کو یہ دو ہی جانتے تھے، وزیر اور عمر بن یہ عبد الملک، اس میں ایک پرچی میں نام لکھا اور اس کو ڈبے میں بند کیا اور سب کو بلایا، اپنے بیٹوں کو، سارے وزراء کو، فوج کے جرنیلوں کو، کمانڈروں کو، سب کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس ڈبے میں جس کا نام ہے اس کے اوپر بیعت کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم اس کو خلیفہ بناؤ گے، کیونکہ راز کھل جاتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جان کا خطرہ ہو جاتا۔ تو سب کو بلوا کے بیعت کی کہ میرے بعد یہ خلیفہ رہیں گے جس کا نام کھلے گا اس ڈبے میں سے۔ اس کے انتقال کے بعد ان کا نام نکلا تو وہ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ ان کی بیوی کہتی ہے جب سے ان کے ذمہ یہ ذمہ داری آئی تھی آپ کو جنابت کی غسل کا موقع نہیں آیا، جنابت کی وجہ سے غسل کرنے کا موقع نہیں آیا کہ بیوی سے ہم بستری کی ہو، اور اس غسل کو جنابت کا غسل کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اپنی بیوی کو لے کر بیٹھے کہ دیکھ دو چیزوں کا تجھے اختیار ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو پسند کر، یا تو میرے ساتھ رہنا پسند کر، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تیرے باپ نے جو کچھ تجھے دیا ہے، اب ایک ہیرا اتنا مہنگا کہ پوری بستیاں خرید سکتے، گاؤں خرید سکتے، ایسے جواہرات، ایسے خوشبوئیں، ایسے کپڑے سب دیا تھا، زیورات دیے تھے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ان سب چیزوں کو لا میں بیت المال میں جمع کرو، اس لیے کہ تیرے باپ نے کوئی کما کر تجھے نہیں دیا، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔
تو بیوی نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ کیا ہے، اس سے 100 گنا ہو تو میں آپ کے لیے اس کو قربان کر سکتی ہوں۔ سارا جمع کرا دیا، سارا جمع کرا دیا۔ یہ احساس ہوتا ہے ایمان کی نسبت پر ذمہ داری کا احساس، ایمان کی نسبت پر ذمہ داری کا احساس کہ میرے اللہ کے یہاں مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے وہ میں ہم سب کے لیے ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، کہنے والے بھی ضرورت مند ہے، سننے والے بھی ضرورت مند ہے کہ ایمان آدمی کے اندر کتنی تبدیلی پیدا کر رہے ہیں۔ ایمان کی نسبت پر ذمہ داری کا ایک احساس تھا، تو ساری عیاشیاں چھوڑ دی، حالانکہ کوئی حرام عیاشیاں نہیں تھی، مباح تھی، وہ چیزیں بھی چھوڑ دی اور اپنا ذاتی قرآن لکھنا وغیرہ اور کچھ ذاتی کچھ چیزیں کرتے تھے اور اسی سے جو پیسہ آتا تھا اسی سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے ان کی بیٹیوں سے ملنے کے لیے تشریف لائے، سب بیٹھی ہوئی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھی ہوئی بات کر رہی ہے، تو پوچھا کہ کیوں اس طرح بات کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ابا گھر میں کھانا نہیں تھا تو ہم نے پیاز کھائی ہے، ہمارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی آئے تو کہیں اس منہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں خوب اچھا کھلاؤں اور تمہارے باپ کو جہنم کے اوپر سے گزارا جاؤ، یا اسی پر صبر کرو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دے اس کے بدلے؟ ابا آپ کو ہماری وجہ سے آگ پر سے گزارا جائے، ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ ہم پیاز کھا لیں گے، پیاز کھا کر اپنی زندگی گزار دیں گے۔ یہ ایمانی تربیت تھی، آخرت کا استعداد، اللہ کا استعداد، اپنی قبر کا استعداد، کہ شاہانہ زندگی ہے لیکن زندگی گزار رہے فقیرانہ، اسباب تو سارے شاہانہ ہیں، سب کچھ کر سکتے تھے لیکن فقیرانہ زندگی، ایک فقیر آدمی بھی اس طرح زندگی نہیں گزارتا، اس سے نیچے ہو کر زندگی گزارتا۔ ان کی موت کے وہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ تم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو یہ ایک دم جوش میں آ گیا کہ کیا ہوا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو فقیر چھوڑا؟ تو سب کو جمع کیا، مجھے بٹھاؤ، اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے اپنے بیٹوں کا حق نہیں چھینا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کسی کا چھین کر ان کو نہیں دیا ہے، میں نے ان کا بھی حق نہیں چھینا ہے اور کسی کا چھین کر ان کو نہیں دیا ہے۔ اگر یہ میرے بیٹے اللہ کی نظر میں برے ہیں تو میں بھی ان سے بری ہوں، میں بھی ان سے بری ہوں، میں ان کو مال دوں، اگر یہ برے ہیں اور میں ان کو مال دوں تو یہ تو میری قبر بگاڑیں گے، میری آخرت بگاڑیں گے، اس لیے کہ بے دینی کے ساتھ میں نے ان کو مال دیا ہے تو یہ بے دینی میں ہی لگائیں گے۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے اپنے اولاد کو نیک بنانا، بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے ماتحتوں کے بارے میں ہم سب سے سوال ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، ان کو دیندار بناؤ۔ بیٹوں کو اچھے کاروبار پہ لگا دیا، اچھے نکاح کروا دی، مکانات اچھے دے دی، پراپرٹی اچھی دے دی، یہ کوئی ہمدردی خیر خواہی کی انتہا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اصل ہمدردی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل ہمدردی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، یہ اصل ہمدردی ہے۔ حدیث میں ہم سنتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ ان کی صحیح تربیت ہے۔ باپ کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ ان کی صحیح تربیت ہے۔ صرف جو ہے اولاد پر ماں باپ کے حق نہیں ہے، پہلے ماں باپ پر حق ہے اولاد کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے تم پر 3 حق ہے، جب یہ پیدا ہو تو ان کا اچھا نام رکھو، نئے نام تلاش نہ کرے، نیا نام، انبیاء والا نام رکھے، صحابہ والا نام رکھے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلا حق یہ بتایا کہ اپنے بیٹوں کا اچھا نام رکھو، اور دوسرا ان کی صحیح تربیت کرو، ان کا حق ہے۔ اگر ماں باپ بیٹوں کا حق ادا یہ حق ادا نہیں کریں گے تو یہ ماں باپ بھی کو بھگتنا ہے، یہی اولاد اس کے لیے اس کی ناک کٹائے گی، یہی اولاد اس کی بے عزتی کرائے گی دنیا میں، یہی اولاد اس کی قبر بگاڑے گی، یہی اولاد اس کی آخرت بگاڑے گی۔ کہ اپنی اولاد کو مال تو دیا، دین نہیں دیا، تو اس مال کو بے دینی میں لگائیں گے، اس کا وبال یہ اولاد کو بھگتے گی، اس کا وبال ماں باپ کو بھی بھگتنا ہوگا۔ اس لیے ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین دیں۔ دین کیسے دیں؟ دین آنے کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں اپنے آپ کو بھی لگاؤ، ان اعمال میں اپنی اولاد کو بھی لگاؤ۔ دعوت کی مبارک محنت، یہ چلت پھرت، یہ گشت، یہ تعلیم، دعوت، تعلیم، تعلق، ذکر و عبادت، خدمت، یہ جو 4 اعمال ہیں نبوت والے اعمال، ان اعمال میں اپنے آپ کو بھی لگانا ہے، ان اعمال پر اپنے اولاد کو بھی ہم ڈالیں، اپنی اولاد کو اس پر ڈالیں۔ خاص طور سے اس زمانے میں دوستوں بڑی ضرورت ہے، ہم سب کو بڑی ضرورت ہے، یہ جو اعمال نبوت ہے اس میں اپنے آپ کو لگانے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہر طرف آگ چل رہی ہے، یہی اعمال ہے جو ہم کو سنبھالیں گے، ہم کو بھی سنبھالیں گے، ہماری اولاد کو سنبھالیں گے، ہمارے محلوں کو سنبھالیں گے، یہ اعمال ہماری برادری کو سنبھالیں گے، پوری دنیا کو سنبھالیں گے، یہی اعمال ہے دوستوں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، اس پر کیا ملے گا یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، سب سے پہلے تو ہم سب کی ذاتی ضرورت ہے، دعوت کے اعمال، تعلیم تعلم کے اعمال، ذکر و عبادت کے اعمال، خدمت کے اعمال، اس کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نفل اپنے گھروں میں پڑھا کرو تاکہ اولاد میں نماز زندہ ہو، اولاد میں نماز زندہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو فجر کی سنتیں بھی گھر میں پڑھ کے آتے، گھروں میں نفلوں کا ماحول بنانا چاہیے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ جس رخ پر ہوتے اولاد اسی رخ پر جاتی ہے۔
جو کنویں میں ہوتا ہے وہی ٹنکی میں جاتا ہے۔ یہ محنت ہے، اسی کی محنت ہے کہ ہمارے ایمانی جذبات بنے، ہماری سوچ ایمانی بنے۔ یہ صحیح سوچ، یہ صحیح جذبات ہمیں صحیح رخ پر چلائیں، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، ہمارے گھر آباد ہوں گے، ہمارے گھر آباد ہوں گے، ہماری دل کی دنیا آباد ہوگی۔ بے دین آدمی کو سب سے پہلے اس کا دل پریشان کرتا ہے، یہ چیز ہے کہ اس کا دل ویران ہوتا ہے، اس کا دل ویران ہوتا ہے بے دین آدمی کا۔ اسے توہمات وہم پریشان کرتے ہیں، یہ بے دینی کا نتیجہ ہوتا ہے، بے دینی کا عذاب ہوتا ہے کہ دل اندر سے پہلے پریشان کرتا ہے۔ اور پھر عذاب کے دور پر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بے چینیاں پیدا کرتے ہیں، اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں، معاشرے میں اللہ اسے بے عزت کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، آخرت کی سزائیں تو بہت بڑی ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے دوستوں، اس کے فضائل، اس پر کیا ملے گا وہ تو ہے ہی اس کی جگہ، اس کا استعداد بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ یہی چیز ہم کو چلاتی ہے۔ ہر انسان لالچی ہے، اگر اس کے سامنے جنت کی تذکرے ہوں گے، آخرت کے بنگلے اور آخرت کی نہریں اور آخرت کی حوریں اور آخرت کی نعمتوں کے تذکرے ہوں گے تو اس طرف لپکے گا۔ اگر وہ چیزیں نہیں سنے گا تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی طرف لپک کر غافل ہو جائے گا۔ جنت کے تذکرے کرنا، جنت کی نعمتیں بیان کرنا، یہ کوئی یعنی اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اخلاص کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان نہ کرتے۔ یہ کوئی اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ مدینہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیار ہوئے حضور کو لینے کے لیے تو انہوں نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، اس لیے کہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ تو ان چیزوں کے تذکرے کوئی اخلاص کے خلاف کی چیز نہیں ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے اس کے تذکروں سے، ہر پارے میں جنت کے تذکرے ہیں، جہنم کے تذکرے ہیں۔ فضائل کا استعداد یہ ہماری غذا ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اسی لیے ہمارے کام میں مستقل ایک عمل تعلیم کا ہے۔ فضائل کی تعلیم کیا ملے گا ہم کو، کیا ملے گا؟ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے لالچ رکھی ہے، تو آخرت کی لالچ ہم پر غالب ہوگی تو دنیا کی لالچ مغلوب ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ اعمال نبوت ہے، دعوت ہے، تعلیم تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت ہے۔ ان اعمال میں اپنے آپ کو ہمیں خوب لگانا ہے، اور اس زمانے میں تو خاص طور سے دوستو فسادات، فتنے اور ماحول، ایسا ماحول ہے کہ اس ماحول میں جانا ہی ہمارے لیے خطرے کی چیز ہے۔ پہلے زمانے کے مقابلے میں آج محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے اتنا مخالف ماحول نہیں تھا، اب تو محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرنا ہے ہمیں اس کا لگنا ہے۔ منفی تذکروں سے وہ منفی چیزیں ظاہر نہیں ہو جائیں گی، باطل کے تذکروں سے باطل مٹ نہیں جائے گا۔ اتنا ہی افسوس اور ہمدردی کے ساتھ ہم بولیں باطل کے خلاف، اس سے باطل نہیں مٹے گا بلکہ تذکروں سے تو اور زندہ ہوتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کو مٹانے کا نسخہ بتایا ہے، امیر بالباطل بترک ذکر ہی، باطل کو اس کا تذکرہ چھوڑ کر مٹا، اس کا تذکرہ ہی بند کر دو، مثبت تذکرے کریں۔ تو دوستو یہ اعمال ہے، یہ ہماری یہ محنت، اسی کی محنت ہے، اس کے جو اعمال ہے، دعوت ہے، تعلیم تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، ان اعمال میں لگ کر یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان اعمال میں لگ کر سب سے پہلے تو ہمارے جذبات صحیح بنیں گے، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارے جذبات صحیح بنیں گے، ہماری سوچ صحیح بنے گی۔ ہم دیکھیں یعنی بدنام زمانہ آدمی ہوتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا دیتا ہے، اس کی زندگی پوری پلٹ جاتی ہے، صرف 4 مہینے پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اور آج تک یہ ممبوز اور پھینکا ہوا آدمی تھا معاشرے میں، اب محبوب بن جاتا ہے، اس کی چھاپ بدل جاتی ہے۔ یعنی اتنا مؤثر عمل ہے، زمانہ چاہیے کیسا ہی آ جاؤ، حق محنت کی تاثیر بدلے گی نہیں۔ باتیں کچھ بھی نہیں ہے، باتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باطل کو مکری کا جالا بتایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ مکری کے جالے ہیں، چاہے کتنا جوش کے ساتھ آؤ اور کتنا ہی پھیل جاؤ، یہ مکری کا جال ہے۔ ایک جھاڑو لگے گا سب صاف ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ محنت وہی جھاڑو ہے، اس کی یہ جھاڑو ہے، یہ محنت ہے، باطل کے لیے جھاڑو دے گا۔ دیکھیں دنیا کے وہ ملک جہاں سے پوری دنیا میں باطل پھیلتا تھا، جہاں سے پوری دنیا میں، ہمارے یہاں ہمارے ہندوستان میں انگریز آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور بڑی کوششیں کی، جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے یہ ساری کوششیں کی، افریقہ کے ملکوں میں اور سب جگہ، اور دوسری جگہ وہ کامیاب بھی ہوئے کہ ملک کے ملک مرتد ہو گئے، لیکن ہمارے یہاں علماء موجود تھے، اہل فکر موجود تھے، ان کی فکر اور ان کی قربانی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مولانا صاحب کے جو ہے دست پر اللہ نے اس عمومی محنت کو پھر چلایا، تو جو انگریز یہاں اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس محنت کی برکت سے آج ان کے ملکوں میں بڑے بڑے دارالعلوم اور ادارے قائم ہیں، انہی کے ملکوں میں، یہ جو دنیا میں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، قرآن کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، ان ملکوں میں آج حفاظ کھڑے ہو گئے، علماء کھڑے ہو گئے، مفسرین کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے، دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے، اس محنت کی وجہ سے۔ اور بعض علاقوں، ان علاقوں میں بعض بستیاں ایسی ہیں یہاں سے جماعتیں جاتی ہیں، افراد جاتے ہیں، تو کارگزاری ایسے سناتے ہیں جیسے مدینہ کا ماحول ہے، لگتا نہیں ہے کہ پیرس ہے، لگتا نہیں ہے کہ باقی حکومت ہے یہاں۔ تہجد میں یہاں سے زیادہ وہاں لوگ تہجد کے پابند ہیں، تہجد سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ نوافل کے پابند ہے، تہجد کے پابند ہے، اور محنت میں ہم لوگ تو 2.5 گھنٹہ مشکل سے دے رہے ہیں، وہاں 8 گھنٹے لگا رہے ہیں،
ان ملکوں میں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی تھی، جن ملکوں نے، وہاں اللہ تعالیٰ نے محنت کی نقشے کھڑے کر کے اس محنت کی برکت سے۔ ہمارے ساتھ فرانس کے ایک ساتھی تھے چلے میں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک زمانہ فرانس کا وہ تھا کہ صرف ایک مسجد تھی پورے فرانس میں، صرف ایک مسجد تھی۔ پھر یہ محنت آئی، محنت ہوئی، 2000 جو ہے میں 11 کی بات کر رہا ہوں، پھر یہ محنت آئی، آج وہ کہہ رہے تھے 4000 سے زیادہ مسجدیں ہیں فرانس میں، اور اکثر مسجدیں وہ ہیں جو پہلے گرجا گھر تھے، چرچ تھے، مسلمانوں نے ان کو خریدا اور اس کو مسجد بنایا، مدارس قائم ہو گئے، چرچ خرید کر، گرجا گھر جو تھے عیسائیوں کے چرچ تھے، اسے خرید کر ادارے قائم کیے۔ تو محنت کی تاثیر ختم نہیں ہوئی، زمانہ چاہے کتنا بھی 1400 سال کا زمانہ ہو کہ کچھ بھی ہے، جیسے دوستوں مثال دیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جیسے چیزوں کی تاثیر تھی نہیں بدلی، حضور کے زمانے میں کھجور میٹھا تھا، آج بھی وہی ہے کہ نہیں؟ وہی تاثیر ہے، لیمبو کھٹا تھا تو آج بھی وہی ہے، جیسے چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی ہے ایسے اس محنت کی تاثیر نہیں بدلی ہے۔ بس محنت کی ضرورت ہے، جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ دوستو بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کے ماحول میں پیدا کیا ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا یہ، ورنہ آج دنیا میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو پیدا ہوئے تھے مسلمان اور دنیا سے بغیر ایمان کے گئے ہیں، کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن ان کو ماحول نہیں ملا، ان کو ماحول نہیں ملا تو باطل کے ماحول میں بہ گئے اور دنیا سے بغیر اسلام کے گئے۔ محنت کا ماحول ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے دوستوں۔ ہم کو اللہ نے یہ ہمارے پچھڑوں نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کتنی ان کی قربانیوں کے بعد ایک نقشہ کھڑا ہوا ہے محنت کا، انہوں نے قربانیاں دی، آج ہمارے لیے ساری سہولتیں ہیں، ان کے زمانے میں وہ سہولتیں نہیں تھیں، پیدل چلتے تھے، کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور علاقوں میں پہنچ گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بھگانے والے ہوتے تھے۔ ہمارے حاجی عبدالرحمن غازی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ایک علاقے میں پہنچے، پیدل چل رہے تھے، فجر سے نکلے تو ظہر تک میں پہنچے بستی میں، تو جیسے بستی میں پہنچے تو وہاں سے ہم کو یعنی نکالا سختی کے ساتھ، تو ہم لوگ سامان لے کر بھاگنا پڑا، پھر دوسری بستی میں گئے، وہاں پہنچنے تک اثر ہو گئی، جب وہاں پہنچے تو وہاں سے ہم کو بغیر، وہاں سے پھر بھاگنا سمجھ رہے، بھاگے ہم، اور راستے میں مغرب پڑی، جہاں تیسری بستی میں جانا تھا راستے میں مغرب پڑی اور عشاء تک میں وہاں پہنچے تو وہاں سے بھی نکالا، تو ایک وہاں سے بھی نکلے ہم اور ایک ندی آئی، وہاں ہم لوگ رات کو سو گئے، ندی میں ہی سو گئے۔ تو ایسے دوستوں
یہ جو ہمارے یہاں ایک محنت کا ماحول ہے ایسے قائم نہیں ہوا. ہم کو تو آنکھ کھولی اور ایک ماحول دکھا ہے. یہ ماحول ایسے نہیں تیار ہوا. بڑی قربانیاں لگی ہمارے پچھلوں میں. اس کی ہم قدر کریں. اسی کا قدر یہی ہے کہ اللہ والے ہمیں جس طرح قربانی دینے کو کہہ رہے ہیں, ترتیب سے چلنے کو کہہ رہے ہیں, تقاضوں پر چلنے کو کہہ رہے ہیں, ہم چلے. اگر یہ نقشہ باقی رہے گا تو ہماری نسلوں کو یہ محنت کا نقشہ صحیح سالم نقشہ ملے گا. اگر ہماری نسلوں کو یہ نقشہ نہیں ملا, یہ ماحول نہیں ملا, تو ان کے ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے. کام کی جو شکلیں ہیں اس کو محفوظ رکھنا ہے, اس سے استفادہ بھی کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس سے پہلے سب سے پہلے خود نفع اٹھاؤ اور کام کی شکلوں کی ہم حفاظت کریں. مشورے کے تابع ہو کر چلے. اس میں کام کی شکلوں کی حفاظت ہے. تو جہاں کام کی شکلیں نہیں وہاں ایک جماعت ہمارے یہاں کی آسٹریلیا گئی تھی. تو انہوں نے ان کی کارگزاری انہوں نے سنائی کہ وہاں ہم لوگ گئے ایک آدمی سے ملنے کے لیے. افغانستان کے تھے. پورا وہ لسٹ بنا ہوا تھا ناموں کا. تو پہنچے ان کے گھر تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مغربی لباس میں ایک عورت نکلی. تو ہم نے کہا کہ آپ یہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو کیا آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے؟ کہ ہم لوگ ہندوستان سے آئے اور مسلمانوں سے ملنے کے لیے آئے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو اب مسلمان نہیں ہے, پہلے مسلمان تھے, اب تو مسلمان نہیں ہے. کیونکہ جو بھی ہے ہم کو ان سے ملنا ہے. وہ کہاں ملیں گے؟ کہ فلاں بازار میں جاؤ, وہاں شراب کی دکان ہے, وہاں ملیں گے. ان کے پاس گئے, بیٹھے, مذاکرہ ہوا, دین کی باتیں ہوئی. دین کی باتوں میں اس کی ایک خاص اثر ہے, وہ اثر کر کے ہی رہتا ہے. اس کا دل نرم ہو گیا باتوں کو سنا تو, اور اس نے پھر سے کلمہ پڑھا. پھر اس نے اپنی کارگزاری سنائی اور اس نے یوں کہا کہ میں نے بچپن میں 7 پارے قرآن کے پڑھے تھے. 7 سال سے میں عیسائی بن گیا تھا. 7 سال پہلے میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور میں نے بچپن میں 7 پارے قرآن کے پڑھے. اور میرے دادا جو ہے افغانستان کے بڑے مفتیوں میں تھے. پھر اس نے پوری کارگزاری سنائی کہ 150 سال پہلے یہاں روڈ بنانے تھے اور یہاں سے پہاڑ ہیں, تو مضبوط لوگوں کو دنیا بھر سے مضبوط جسم کے لائے گئے. افغانستان کے لوگ یہاں زیادہ آئے کام کرنے کے لیے. ہمارے باپ دادا 150 سال پہلے. پھر کانٹریکٹ پورا ہوا. اس سے پہلے حکومت نے اعلان کیا کہ جس کو یہاں رہنا ہو یہاں رہ سکتا ہے. تو ہمارے باپ دادا یہاں بس گئے اور پھر ہمارا یہ حال ہوا جو آپ دیکھ رہے ہو. اور انہوں نے کہا ایسے ہزاروں افغانی مسلمان ہیں جو یہاں مرتد ہو چکے ہیں. افغانستان کا ایمان مشہور ہے. تو افغانی مسلمان کے ہزاروں خاندان یہاں مرتد ہو چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں محنت کا ماحول نہ ہونا. یہ نقصان ہوتا ہے, محنت کا ماحول نہیں ہوتا ہے. محنت کا ماحول چھوٹے گا تو دوستو یہ دوسری بستیاں کیا کعبۃ اللہ محفوظ نہیں رہا. 360 لوگ داخل ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے, 500 سال کا فاصلہ گزرا, کوئی نبی بیچ میں نہیں آئے. نبی آئے, محنت نہیں آئی. حالانکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اسی لیے آباد کیا تھا کہ اس کو آباد کریں. ایک بیٹے کو شام میں رکھا, بیت المقدس میں ایک بیٹے کو رکھا اور ایک بیٹے کو یہاں چھوڑا دین کی محنت کے لیے. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. کہ اللہ میں اپنے اولاد کو اقامت صلاۃ کے لیے یہاں چھوڑ رہا ہوں کہ یہاں نمازوں کو قائم کرے, یعنی اس لائن کی محنت کرے. لیقیموا الصلاۃ, اس لیے میں یہاں چھوڑ رہا ہوں اپنے اولاد. اور پھر اخیر میں دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی, اللہ مجھے اور میری ضروریت کو
کرنے والا بنانا، خاص اسی مقصد کے لیے اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا ان کی ماں کے ساتھ، اور ایک بیٹے کو بیت المقدس میں چھوڑا دین کی محنت کے لیے، تاکہ دونوں جگہ سے دنیا میں اسلام پھیلے۔ لیکن دوستوں محنت نہیں ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ عالمین کے لیے مرکز بتا رہے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت اور برکتوں کا مرکز بنا ہے کعبۃ اللہ کو، وہاں 360 فٹ داخل ہو گئے۔ اس لیے ہم خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اچھے ماحول میں، آگے جا کے کیا ہوگا اگر محنت میں کمی آئی تو آگے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے اس محنت کی ہم قدر کریں، اپنی جان اور مال کو، اور اس کے پیچھے ہمارے سامنے بھی اجتماع اسی عنوان سے اجتماع رکھے جاتے ہیں کہ ہماری سستی دور ہو، ہماری محنت میں جان پڑے، ہماری روح میں تاثیر پیدا ہو، غفلت دور ہو۔ اس کے لیے یہ عنوانات ہوتے ہیں اجتماع، کہ اس عنوان سے جوڑا جاتا ہے، اس عنوان سے ایک محنت ہو جاتی ہے۔ سامنے اجتماع رہا ہے، اجتماع کی قدر یہی ہے کہ اجتماع سے پہلے کی جو محنت ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اجتماع کوئی پنڈالوں کا نام نہیں ہے، شامیانوں کا نام، پنڈالوں کا اور ہوٹلوں کا نام اجتماع نہیں ہے، یہ سیمینار نہیں ہے کوئی، ایک محنت کا بہانہ ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے تھے نبوت کی جو محنت ہے ان میں 2 محنتیں سب سے زیادہ قریب ہیں، ہماری اس محنت میں 2 محنتیں نبوت کی محنت کے بہت قریب کی محنت ہے، ایک پیدل جماعت ہے اور یہ عمومی اجتماع۔ اگر اجتماع کی ہم قدر کریں گے، اجتماع کے لیے جو قربانی دینی ہے جانی اور مالی، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان اور مال کو کھپانا، اور جو اس لائن کی محنتیں ہیں، جو محنت کے تقاضے ہیں، تو یہ اجتماع ہمیں بہت خوش دلائے گا۔ ہمارے یہاں 78 کا اجتماع مشہور ہے پوری دنیا میں، آج بھی بوڑھے یاد کرتے ہیں، جماعتیں وہاں جاتی ہیں تو جن کی شرکت ہوئی ہے وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ صحیح معنوں میں ہمارے بڑوں نے اس اجتماع کی قدر کی، صحیح معنوں میں۔ اجتماع سے پہلے کئی جماعتیں ہمارے علاقے کی ضلعوں میں اور صوبوں میں پھیل چکی ہیں، اجتماع کی دعوت دینے کی، اور اجتماع کے بعد بھی جماعتیں نہیں کی، اجتماع میں مہمانوں کی خدمات کی، اپنے گھر فاتح کیے اور مہمانوں کو کھلایا پلایا، جانی بھی قربانی دی، مالی بھی قربانی دی۔ اس کی برکت سے یہ جو ہمارا اچھا ماحول ہے، اس کی ابتدا یہی سے وہ 78 کے اجتماع سے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اجتماع دوستوں سامنے آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دعاؤں میں لگانا ہے، اس کے لیے یاسین پڑھنی ہے، اس کے لیے صدقات بھی دینے ہیں، اور اس کے لیے خاص طور سے دوستوں اجتماع سے جو پہلے کی جو محنت ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں، اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنا اوقات کو بڑھانا ہے مسجدوں میں، اور جو ہے اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے۔ جماعت اجتماع کی برکت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جماعت اللہ کے راستے میں لگے، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، ہمارے مسجدوں میں جو ہے نمازی پڑھے، یہ اجتماع کی برکت، اور زیادہ سے زیادہ خروج کا ہونا، اس لیے کہ خروج ہی اور یہ نقل و حرکت ہی دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ حضور نے نقل و حرکت کی، صحابہ نے نقل و حرکت کی، تابعین نے نقل و حرکت کی، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ نقل و حرکت ہی سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے، اور اسی سے ہی باقی رہے گا، اسی سے ہی باقی رہے گا۔ اس لیے دوستو ہم جو ہے دن نہ گرتے رہے، ابھی اتنا وقت ہوا ہے، تقاضا ہے ہماری مسجد میں، ہماری بنیاد، ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 15-20 آدمی اس کو دے دیتے ہیں۔ یہی موقع ہے دوستو، زندگی تو کہیں بھی ہماری لگ جائے گی، کہیں لگ جائے گی، اگر صحیح جگہ لگ جائے گی، ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، ہماری دنیا نہیں بگڑے گی، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا برکتوں والی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور مولانا صاحب تو فرماتے تھے جو اس وعدے پر یقین نہ کرے وہ تو منافق ہے۔
اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیت میں شک کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ہم تو ہماری سوچ تو اس طرح ہو، جیسے ایک بکری حضور کے زمانے میں آپ نے حضور نے ایک بکری ذبح کی، گوشت تقسیم کیا، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنا باقی رہا، کہ تھوڑا ہی جو ہے بچا ہے، باقی تو سب لٹ گیا، سب چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب باقی ہے، اتنا چلا گیا، سب باقی ہے، یعنی اللہ کے جمع ہو گیا۔ دوستو ہمارے پاس یہ زندگی ہے، یہ ایام ہے، یہی ہماری منی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ہم صحیح روپ پہ لگا لیں گے، اللہ کے راستے میں ہماری قربانیاں لگے گی، دوستو ہم اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور ہماری برادری کے لیے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ ہم کو استعمال کرے۔ آدمی مسجد کی سطح سے قربانیاں بڑھا جائے، اللہ تعالیٰ پھر اسے ضلع کی سطح سے قبول کرتا ہے، پھر صوبوں کی سطح سے قبول، پھر ملکوں کی سطح سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے اگر ہمارے جو ہے 4 مہینے لگے ہوئے، پہلے تو بزرگان دین ہمارے یہی کہتے ہیں ہر سال ہمارے 4 مہینے لگے، نہیں تو 1 سال چلہ لگے، 1 سال 4 مہینہ لگے، آخری درجے میں 3 سال دو چلے لگے، تیسرے سال 4 مہینہ لگے۔ تو ہمارے جن بھائیوں کا اب تک 4 مہینہ نہیں لگا ہے یا 4 مہینے لگے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، وہ ہمت کر کے اب اظہار کرے کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ ہمارے ذمہ ارادہ کرنا ہے، اللہ سے درود و رکعت پڑھ کے مانگنا ہے اور صدقہ دینا ہے، اپنے بس کی کوشش کرنی ہے، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب تک ہم نے جو کچھ لگایا کس نے لگوایا؟ ارے بھائی کس نے لگوایا؟ ہماری طاقت نہیں تھی، ہم سوچے واقعہ لگا، ہمارے حالات جتنا بھی ہمارا وقت لگا ہے نا، حالات کو دیکھنے جاؤ تو ایک چلہ نہیں لگا سکتے، ایسے حالات تھے ہم سب کے۔ جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ قرضہ، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد لگ جانے کے بعد ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ چلو اچھا ہوا ہمارا اتنا لگتا ہے۔ تو دوستو یہ دنیا ہے، حالات اونچ نیچ رہتے ہیں اور اسی میں چلنا یہی کمال ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، حالات موافق ہو مخالف ہو، ہر حال میں ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے کام کے لیے جائیں گے۔ کس کے کام کے لیے جائیں گے؟ اللہ کے، تو اللہ میں ضائع کرے، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ ہمت کر کے بتاؤ، افراد بھی بتاؤ جنہوں نے پہلے لکھایا ہے وہ بھی پھر سے لکھا ہو۔ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے 22 تاریخ کو ہمارا اجتماع ہے۔ بتاؤ کیا نام ہے؟ مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد میں محنت کریں گے۔ کون سی مسجد والے کہہ رہے ہیں؟ مسجد شریف والے کہہ رہے ہیں، اور اقصی والے کہہ رہے ہیں، اور ظہور پورہ والے بھی کہہ رہے ہیں، ربانی والے کہہ رہے ہیں، راجن والے کہہ رہے ہیں، یوسف والے بھی کہہ رہے ہیں، اور بھائی اور کون مسجدیں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں میں محنت کریں گے؟ اشرفی والے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اور کون کہہ رہے ہیں؟ مکی والے کہہ رہے ہیں، گنج شہیدہ والے بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کون سی مسجد؟ رحمانیہ والے بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور کون سی مسجدیں کہہ رہے ہیں؟ بھائی حلقہ ایک کی طرف سے والے وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں میں محنت کریں گے۔ کچھ مسجدیں کھڑے ہو کر بتاؤ کہ ہم اپنی مسجدوں میں محنت کریں گے۔ 2 والے کی مسجدیں بہت کم آئی ابھی، صرف ابرار بولے ہیں۔ اچھا سبھی مسجدیں انشاءاللہ محنت کریں گی، اور محنت میں یہی ہے دوستوں جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوقات کو بڑھائیں۔ ہماری جتنی محنت ہے نا اس کا پورا دار و مدار ہماری 2.5 گھنٹے کی محنت پر ہے، اسی سے بیرون کی جماعتیں نکلیں
گی، اسی سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں نکلیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا جو عمل ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گھر گھر کی محنتیں شروع کی۔ آپ نے جو ہے مشورہ، تعلیم، یہ سب چیزیں بعد میں شروع کی۔ سب سے پہلے جو عمل آپ نے شروع کیا نبوت ملنے کے بعد وہ گھر گھر کی محنت، آپ گھر گھر پہنچے اور اس کی برکت سے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ اس لیے دوستو ہماری یہ جو 2.5 گھنٹے کی محنت ہے یہ بنیاد ہے، اور ہم سب کے پاس وقت ہے، ہم سب کے پاس وقت ہے، وقت نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارا وقت کہاں چلا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ساتھی ہمارے، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کا موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، بیٹھکوں کی نظر ہو جاتا ہے، باتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ آدمی بہت 8-10 گھنٹے کام کرتا ہے، اپنے کاروبار میں لگتا ہے، باقی 8 گھنٹے اپنی ضرورتوں میں لگتا ہے۔ ہر ایک کے پاس 3-4 گھنٹے ہم سب کے پاس ہوتا ہے، تو ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ اب سے مکمل 2.5 گھنٹے لگائیں گے، اور جو پورے 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں اور آگے بڑھیں۔ جو ہمارے 2.5 گھنٹے دینے والے ساتھی ہیں یہ تو اپنی مسجدوں میں نمونہ ہے، ان کی برکت سے پوری مسجد چل رہی ہے۔ ہمارے جو ساتھی مسجدوں میں 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں یہ تو مسجدوں کے لیے نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پوری مسجد کے ساتھیوں کو چلا رہے ہیں۔ تو ہم سب بھی نیت کریں گے انشاءاللہ وقت کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون کہہ رہا ہے آپ جا کے بتاؤ گے انشاءاللہ ہم سے اپنی مسجدوں میں موقع بڑھائیں گے۔ بلکہ ہمارے بڑے جس طرح بھی ہماری جماعتیں چلی ہیں، محنت کی جماعت چلی تھی اطراف میں بھی، اور اب حلقوں میں چل رہی ہے۔ حلقہ 2 میں پہلے دن پہنچی تھی، حلقہ 1 میں بھی پہنچی، ہر حلقے میں جماعت پہنچے گی۔ تو یہی عزائم مجھ سے کروائی کہ عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک، عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک جو ہے ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری جماعت بھی مسجد سے جماعتیں بنے گی، ایک جماعت نہیں جماعتیں بنے گی، تو سب نیت کر لی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا سيدنا عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔